السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیریت کی دعا ہے سب کے لیے۔ جی تو ساتھیوں، مرزا غالب نے کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ ہم پہ کہ آساں ہو گئیں۔ تو انسان بعض دفعہ بہت زیادہ آزمائشوں اور کٹھن مراحل سے جب گزر جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف اور تند و تیز آندھیوں جو کہ زندگی کا اتار چڑھاؤ کے ساتھ چلتی ہیں، مختلف انسانوں کی آزمائش امتحان مختلف ہوتی ہے، جب گزرتا ہے تو شاید اس کے لیے وہ وقت، وہ چیزیں، وہ چھوٹی چھوٹی چبھن، وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اس کے لیے اہمیت ہے، بڑے مسائل اس کا اور بڑے گولز یا جن کو کہنا چاہیے بڑے مقاصد اس کا مقصد رہ جاتے ہیں۔ جیسے کہ تقسیم پاکستان کے وقت یا قائد اعظم علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جس عظیم مقصد کے لیے علیحدہ مملکت ریاست پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے تیار کیا تھا، تو اصل میں وہ ایک بہت بڑی قربانی کے لیے بہت سال تیار کیا گیا تھا، اور بہت بڑی جدوجہد تھی، اور بہت بڑی قربانیاں، ہجرت اور بہت ساری مصائب و آلام کا ایک لمبا لامتناہی سلسلہ تھا۔ تو دوستو، کیا ہم اس سب میں یہ نہیں جانتے کہ اس میں قدرت کے کچھ عمل ہوتے ہیں، کچھ قدرت کی طرف سے ساتھ بالکل ملتا ہے؟ اگر ہم ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہیں، اپنی کچھ ماضی کی کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، یا ہم سے غلط فیصلے نہیں ہو سکے، یا ہم دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو اتنا زیادہ اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لیں کہ میں وہی ہوں جو دوسرے کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے؟ جی بالکل ہم کر رہے ہیں۔ اس بات کو پہلے تو ذہن نشین کیجئے۔ اور دوسری، آج شخصیت کی بہتری، شخصیت کے نکھار میں ایک بہت اہم موضوع جو آج آپ سے ڈسکس کرنا ہے، آپ سے جس کے اوپر بات کرنی ہے، وہ ہے موجودہ وقت میں رہنا اور شکر گزاری کے ساتھ رہنا، اور صبر و قناعت کے ساتھ حالات و واقعات کے ساتھ چلنا، اور دعا اور ساری امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر کے اس امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ لیکن صبر و قناعت بھی ضروری ہے، اور شکر گزاری جو موجود ہے، جو چیزیں وقت موجود ہے، سانس چل رہے ہیں، اپنے پیارے ارد گرد ہے، کھانے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے، سواری کو میسر ہے، گرمیوں کے ان دنوں میں ٹھنڈے ہوا چل پڑی ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھ رہے ہیں، اگر ایئر کنڈیشنر کی سہولت موجود ہے، یا کچھ بھی جو بھی چیزیں آپ کو سہولیات ہیں اگر وہ میسر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ ہم سب سے بشمول میرے، ہم سب نہ شکر گزاری کے شکار ہیں، اسی لیے شاید ہمارے آزمائشیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہیں، ہم بحثیت قوم بھی ناشکری کا شکار ہیں۔ تو اس لیے وہ اسی سے ایک اور ایک بات یاد آئی، غالب کا ہی ایک اور مصرع ہے کہ رنج سے خو گر ہو تو مٹ جاتا ہے غم، کہ انسان جب اپنی تکلیف، اپنی مشکل، اپنے دکھ درد کے ساتھ آشنا ہو جائے، خوگر ہو جائے، یعنی کہ آشنائی اس کو مل جائے، تو پھر اس کے لیے وہ معنی نہیں رکھتی، کیونکہ پھر اس کو اس کے ساتھ لڑنا، اس کے ساتھ جینا آ جاتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بیچارہ انسان بن کے آپ زندگی گزاریں، لوگ آپ پہ ترس کھائیں، ہمدردی کریں کہ یہ تو ہے ہی بہت بیچارہ انسان، یہ تو بہت بیچاری ہے، اس کے ساتھ تو ہوتا ہی نہیں۔ اس بیچارگی سے نکلنے کے لیے آپ کو پہلے تو اپنے آپ کو تسلیم کرنے، وہ پہلا سبق جو ہم نے سیکھا تھا، اپنے آپ کو نہ صرف تسلیم کرنا ہے، اپنی خوبیوں کو جاننا ہے، اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، اپنے بارے میں مثبت باتیں کرنی ہے، اپنے آپ کو اچھا، اپنے اندر بہتری لانے کی ساری کوششیں، ساری وہ اچھائیاں پیدا کرنی ہے جو ایک کامیاب اور خوشگوار شخصیت میں اور انسان میں ہونی چاہیے، اور جو کہ ہمارے دین اور ہمارا معاشرہ ہم سے جائز طور پہ مانگتا ہے، اس کو پیدا کریں ہم اپنے اندر۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم سے اپنے رب کا، اپنے بنانے والے کا، اپنے پیدا کرنے والے کا، جس کے پاس سے آئے ہیں اور جس کے پاس جانا ہے، اس کی شکر گزاری، اس کی عبادت گزاری، اس کے ساتھ لو لگانے میں ہم کتنے زیادہ کہاں ہے، کتنی خواہش ہے۔ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو اس پہ نادم ہے کہ نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنے میں کتنی دیر کی ہے۔ اور وہی والی بات جو پچھلی ویڈیو میں بھی کہی گئی تھی، حقوق العباد والی ویڈیو میں، کہ اگر انسانوں سے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی رنج، دکھ، تکلیف ہماری طرف سے پہنچ گیا، تو پلیز انتظار مت کیجیے، فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی انا کو ختم کیجیے۔ انا کوئی چیز نہیں ہے، اور معافی مانگیے۔ معافی مانگنے والا پہل کرنے والا افضل ہے، اور معاف کر دینے والے کا بھی بہت عظیم درجہ ہے۔ نہ معاف کرنے میں کیا کہتے ہیں دیر تاخیر کیجیے، نہ معافی مانگنے میں دیر کیجیے۔
کیونکہ مہلت انسان کو نہیں پتا اس کا سانس کب تک ہے، کب تک اللہ کی طرف سے اس کو مہلت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موجودہ وقت میں جب ہم رہنا سیکھ لیں گے، پریزنٹ مومنٹ جس کو کہا گیا ہے، اس کے اوپر بہت سارے بڑے مشہور فلسفیوں کے بہت بڑے بڑے لیکچرز ہیں، کتابیں ہیں، کہ جب ہم موجود وقت میں رہتے ہیں، ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس وقت اگر کسی پارک میں بیٹھے ہیں، کسی پرسکون مقام پہ بیٹھے ہیں، تو آپ اس وقت کو، ہوا کو، پودوں کو، پھولوں کو، درختوں کی ہریاول کو، گھاس کی تراوٹ کو، آپ اس وقت کو محسوس کریں۔ آپ بھول جائیں کہ آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں کیا ٹینشن تھی، اور آپ نے گھر جا کے، یا ابھی آپ نے گاڑی ٹھیک کروانی ہے اور آپ کی گھر کی لائٹیں فیوز ہوئی ہیں، وہ آپ نے بلب لگوانے ہیں، یا فلاں کام جو ہے ابھی آپ نے سودا سلف خریدنا ہے، چھوڑ دیجئے۔ جب آپ اس پارک میں سے، اس جگہ سے، اس بینچ سے اٹھیں گے تو تب اس کے بعد جو واپسی میں جاتے ہوئے اپنے سارے کام کیجئے، اور اس وقت اس موجود وقت میں رہیے۔ حاضر زمانی کے ساتھ وہ سب چیزیں خریدیے جو آپ کی ضرورت کی ہیں، اور جو غیر ضروری ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جو چیزیں میسر آ سکیں، یہ بہت سے لوگوں کو وہ بھی میسر نہیں ہیں۔ وہ اگر خاموشی کا، پرسکون کا، وہ ٹھنڈک، تراوٹ، وہ فطرت کے مناظر دیکھنے کا موقع اگر آپ کو مل رہا ہے نا، تو یقین مانیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی میں ہیں، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو جیلوں میں قید میں ہیں، کسی کی ذاتی یا کسی سرکاری قید میں ہیں، یا جو وہ لوگ جن کو آزادی میسر نہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، فلسطین کے، شام کے، اور بہت سے برما کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ آزادی سے نہ سانس لے سکتے ہیں، نہ ہنس بول سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ روزگار کما سکتے ہیں، نہ ان کے پاس ایسی خوشیاں ہیں، کیونکہ ان کو خوش رہنے کے مواقع چھین لیے گئے ہیں۔ ہماری قوم سے بھی بہت کوشش کر کے بڑے ایجنڈا کے تحت چھینی گئی ہیں خوشیاں، ہمارے اوپر ایسے لیڈر، ایسے گھٹیا اور غلیظ لیڈر مسلط کر کے، جو ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں کہ IMF، ورلڈ بینک ہمیں ان شکنجوں میں کس لے گا، ہم مر جائیں گے، جل جائیں گے، اللہ معاف کرے کہ یہ نہ ہوا، ہم نے امریکہ کی بات نہ مانی، ہم نے ورلڈ بینک کی بات نہ مانی، فلاں کی بات نہ مانی تو یہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، ان جھوٹے، مکار، کرپٹ اور بے ایمان اور بد لوگوں کا ساتھ نہ دیا، جو کہ اپنے آپ کو عالم اسلام اور پاکستانی قوم کے لیڈر کہتے ہیں، تو بھی ہماری بہتری یا فلاح نہیں ہوگی۔ 75-76 سالوں میں کوئی فلاح کسی نے نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے جو ہمارا نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ چلتا جا رہا ہے، ورنہ اس ملک کو لوٹنے میں جس نے جو حصہ ڈال سکتا تھا، اس کی تباہی و بربادی میں ہر ایک نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے، اور ابھی بھی ڈالتے چلے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنی سیاست چمکا رہا ہے۔ تو ساتھیوں، مقصد سیاست نہیں تھا، معذرت، ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موجودہ وقت میں رہیں، خوش رہیں، پرسکون رہیں، اپنے گھر والوں کو اچھا، مناسب، خوشگوار وقت دیں، اپنے آپ کو وقت دیں، اور دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ میں کیا بہتری پیدا کی ہے، اپنے ساتھ وقت گزاریں۔ اگر آپ اپنی جاب سے خوش نہیں ہیں تو دوسری جگہ جابس کے لیے اپلائی کریں، یہ بالکل ایک مثبت کوشش ہے۔ اگر آپ اپنے جاب سے کاروبار میں، ملازمت سے کاروبار میں جانا چاہتے ہیں، اور کاروبار میں یقیناً بہت برکت و خیر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پوری پلاننگ شروع کیجئے۔ یہ بھی ایک مثبت سوچ ہے، اور یہ مستقبل کی سوچ ضرور ہے آنے والے وقت کی، لیکن یہ موجودہ وقت میں آپ ایک مثبت کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے، کچھ اپنی پڑھائی کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یا آپ نے کوئی اور بچوں کی شادیاں، یا اور بہت سے علاج کے معالجے کے سلسلے میں، یا اور سیر و تفریح کے حوالے سے کوئی پلان بنانا ہے اپنے گھر والوں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، تو بھی یہ مثبت چیزیں ہیں۔ لیکن موجودہ وقت کو مت کھوئیے۔ اگر آپ دوستوں کی محفل میں ہیں تو اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں، کوشش کریں کہ آپ کا حصہ بھی بھرپور ہو، آپ بھی اچھے، مزیدار، خوشگوار باتیں کریں، دوسروں کو خوشی دیں، اور اپنا وقت بھی اچھا گزاریں۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں تو وہ بہترین وقت گزاریں۔ اگر اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو اس میں کسی مایوسی اور پریشانی کو جھٹک کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اور پوری پر امید ہو کے اس وقت میں کچھ کرنا شروع کر دیں۔ یا تو کوئی کتاب پڑھیں، کوئی اچھی مثبت سوچ، وہ کتاب ہمیشہ آپ کو کچھ دے کے جاتی ہے، یا کوئی اچھی ویڈیوز دیکھیں، اچھی باتیں سنیں کسی کی۔ اور اگر وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو اپنے آپ سے خود کلامی بھی کریں، خود کلامی کریں، دیکھیں کہ مجھے کیا چاہیے، کیا پریشانی ہے، کیا ہے۔ اور اگر اس کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ڈائری لیں، ایک کتاب لیں، ایک کاپی لیں، اور اس کے اوپر اپنے خیالات اور جذبات اور اپنی ساری چیزیں، باتیں اور وہ سارے مقاصد کو لکھنا شروع کر دیں۔ یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا سننے والا میسر ہے تو اس کے پاس چلے جائیں، اس سے فون پہ بات کر لیں، اس کو اپنی سارا حال احوال کہہ دیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے، یقینی طور پہ اس پریشانیاں اسی زندگی کا حصہ ہے، اسی لیے تو غالب کیا دنیا کا ہر شاعر، ہر ادیب، ہر انسان رنج و غم اور تکلیف کی بات کرتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو
تو اپنے آپ کو اگر آپ موجودہ وقت میں رکھیں گے تو آپ بھرپور طریقے سے پنکھے کی ہوا کو صحیح محسوس کر سکیں گے. اگر ایک دم سے بارش ہو رہی ہے تو آپ اس میں نہ بھی بھیگیں تو آپ اس کے قطروں کو پھولوں پودوں پہ گرتے ہوئے اور اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر سکتے ہیں, اور اس سے آپ کا ذہن, دل, دماغ, روح, آپ کا قلب یقینی طور پہ سرشار ہوگا, روحانی تسکین ملے گی. عبادت کر رہے ہیں آپ, اللہ کے سامنے حاضر ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, تو پورا دھیان عبادت میں لگائیں, دعا میں لگائیں, اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ عبادت اور دعا قبول ہو رہی ہے. تو وہ موجود وقت آپ کا سب سے خوبصورت ترین وقت ہوگا جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں, آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوں, اس سے مانگ رہے ہوں. بچوں کی طرح گڑ گڑا کے مانگیں جس قدر مانگ سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں تو وہ وقت ان کو مکمل دیں, ان کی خوشیاں خود محسوس کریں اور اپنی خوشی ان کو بتائیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, باتیں کریں. ہر وقت ہنسنا ضروری نہیں ہے, مسکراہٹ اور اچھی خوشگوار چہرے کے تاثرات اور آپ کا وہاں موجود ہونا اور بیزاری کے بغیر موجود ہونا, یہ بذات خود دوسروں کو تقویت دے گا کہ ہاں یہ ہمارا پیارا جو ہے, ہمارا جو بیٹا ہے, بھائی ہے, ہمارا شوہر ہے, والد ہے, والدہ ہے, ہماری بہن ہے, ہمارے کیا کہتے ہیں بچہ ہے, ہمارا دوست, ہماری سہیلی ہے, یہ ہمارے ساتھ خوش ہے, اس کو ہم اچھے لگتے ہیں. یہ احساس بہت خوبصورت ہے. اس احساس کو خود اپنے لیے بھی پیدا کریں, دوسروں کے لیے بھی. موجودہ وقت میں جتنا زیادہ آپ رہیں گے آپ کا مستقبل اتنا ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ماضی کا سبق سیکھ کے آپ آئے ہیں, وہ غلطیاں آپ دہرائیں گے نہیں انشاءاللہ. جیسے بھی ہم پہلے بھی شخصیت کے نکھار پہ کافی باتیں کر چکے ہیں, اور آنے والے وقت میں وہ آپ جو ابھی وقت اگر آپ خوشگوار گزار رہے ہیں تو آپ کا لاشعور, تحت شعور, شعور سب مل کے آپ کو مستقبل کے لیے اچھی پلاننگ بھی دیں گے, اور آپ سے بر وقت سارے کام ہوں گے, کیونکہ پرسکون رہنا آپ کو آ گیا ہوگا. کوئی مشکل آ گئی, کہیں ٹریفک میں جام میں پھنس گیا, تو بجائے اسے کہ ہارن بجاتے جائیں اور چڑھتے جائیں کہ کیا ہوا, کاش میں فلاں روٹ لے لیتا, کاش میں فلاں رستہ لے لیتا, اس سے بہتر ہے اس وقت سکون سے اپنے آپ کو کسی اچھی سوچ کے مبتلا کریں کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کوئی گھر کی چیز خراب ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ اگر پیش آ گیا ہے, تو آپ کے کوڑنے, جلنے, تکلیف میں اور غصہ کرنے سے وہ چیز نہ وہ پنکھا ٹھیک ہو جائے گا, نہ وہ کوئی مشینری ٹھیک ہو جائے گی, نہ کوئی اور گاڑی کا کوئی پنکچر ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے کام کرنا پڑے گا, کیا کروانا پڑے گا. تو اس طرح ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے سوچ بچار کرنا اچھی بات ہے, لیکن بہت زیادہ پیسے کے متعلق ہر وقت اپنے آپ کو اسی سوچ میں مبتلا رکھنا یقینی طور پہ پھر منفی سوچ اور پریشانی اور اضطراب, بے چینی اور ذہنی تناؤ کی طرف لے جائے گا, جو کہ یقینی طور پہ ایک اچھی بات نہیں ہے. وہ پہ پریشانی کی آپ کے اندر آ جائے گی. اس لیے خوشگوار موڈ میں اپنا وقت گزاریں. پریشانی ہو تو اس کو اللہ سے بھی شیئر کریں, اپنے ارد گرد جو پیارے ہیں ان سے بھی شیئر کریں. اپنی پریشانی کو شیئر کرنا سیکھیں, بولنا شروع کریں. ایکسپریشن, اپنے آپ کا اظہار بہت ضروری ہے. یہ دوسری بات, ایک تو موجود وقت میں رہیں اور اظہار اچھے جذبات کا بھی, پریشانی کا بھی, خوشی کا بھی, اور دوسرے کی تعریف کرنے میں بخل مت کریں. سب چیزوں کا کھل کے اظہار کریں. اسی نوٹ پہ آج اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں, پھر جلد انشاءاللہ ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. بات پسند آئی ہو تو لائک کیجئے, شیئر کر دیجئے, آپ کا کسی اور کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ, اور سبسکرائب کیجئے چینل کو. انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز آپ کو اس پہ ملیں گی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.